کیا گانا حلال ہے؟ مسز آصف بحرین سے۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ گانا گانا حرام نہیں ہے، اور اس کی مثال یہ دی کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گانا سکھایا، اور ایک دفعہ بارات قریش قبیلے میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کچھ گانے والیاں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ وہ گانے کے بہت شوقین ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو یہاں جو جس گانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ عربی کا لفظ غنا ہے۔ مغنیہ کہا جاتا تھا جو ترنم سے کوئی بھی چیز پڑھیں، اس کو آپ آج کل کے سنگروں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو مغنیہ کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور مغنی یا مغنی کہتے ہیں جو گانے والا، اور مغنیہ گانے والی۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ ترنم سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے، ترنم سے۔ تو یہ وہ اشعار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں، جس میں شادی بیاہ کا تذکرہ تھا۔ تو ایسے اشعار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقع میں جائز ہیں، اور لیکن یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا۔ تو یہ کوئی وہ اس طرح کے گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں، اور ان گانوں میں کس قسم کی بےہودگی ہے۔ تو یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے مثال دی داؤد علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے، معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو پیغمبر کی طرف نسبت بھی اس کی کرنا جائز نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز دی تھی جس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزمار اصل میں تو موسیقی کو کہتے ہیں، موسیقی کے آلات کو کہتے ہیں جن کے توڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے موسیقی کے آلات کا بڑھ جانا بھی ہے، اس میں مزمار کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کو جو آواز کو جو تعبیر یعنی تشبیہ دی گئی ہے مزمار سے، وہ خوبصورت آواز کی وجہ سے، اس میں ایک ترنم تھا، بہت خوبصورت آواز سے اور خوبصورت طرز میں وہ آپ وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو مزمار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ اس سے ہرگز گانا وانا مراد نہیں ہے، کوئی پیغمبر نقل کفر نباشت، کوئی پیغمبر گلوکار نہیں گزرے۔ تو یہ آج کل کے کچھ جدت پسند لوگ ہیں جو خواہشات نفسانیہ اور شہوت پرستی کو فروغ دینے کے لیے کہیں سے بھی کچھ ادھر ادھر کے دلائل کو لے کے چسپاں کر دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور اس وقت یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس بحث سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بس کہیں سے بھی کچھ لیا اور وہ فٹ کر دیا۔ جو گانے بجانے کے ناجائز ہونے اور موسیقی کے ناجائز ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث، فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اس سے مراد موسیقی ہے۔ تو اللہ نے موسیقی کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دینے والا قرار دیا، اور مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ کسی موسیقی کے رسیہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا یا قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لینے والا نہیں پائیں گے آپ۔ جتنے موسیقی کے اور گانے سننے اور گانے بجانے کے آلات میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کلام کہہ دیتے ہیں اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، مگر عملی لحاظ سے وہ شریعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اور جتنے علماء صلحاء جو ہم نے دیکھے ہیں یا عامت الناس میں جو لوگ قرآن و سنت کو پورا فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ موسیقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو موسیقی سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، وہ دلچسپی نہیں لیتے موسیقی سے۔ تو موسیقی اور گانا بجانا یہ انسان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی خسف اور مسخ ہوگا، یعنی زمین بھی دھسے گی جس میں عذاب آئے گا، اور مسخ لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی، ایسے عذاب آئیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب موسیقی کے آلات پھیل جائیں گے
اور شرابیں پی جائیں گی اور ان کے سروں پہ دف بجائے جائیں گے، یعنی ڈھول دھماکے جو ہے نا لوگوں کے سروں پہ بجائے جائیں گے. جب یہ وقت آئے گا تو پھر انتظار کرو خسف اور مسخ کا، یعنی زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی اللہ تعالیٰ مسخ کریں گے. ایسے عذاب دنیا میں آنا شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. داؤد علیہ السلام کی جو خوبصورت آواز تھی اس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ موسیقی کے آلات نہیں تھے. رہا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ گانے کا مضمون میں اگر بےہودگی نہ ہو تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وہ گانا سنا سکتے ہیں اپنی آواز میں. اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے. تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو ان علماء کے قول کے مطابق اس کی گنجائش بنتی ہے.